امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اہداف پر نئے حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو مزید حملوں کی دھمکی کے بعد کل رات کو امریکی فورسز نے ایران کے 5 صوبوں میں بڑے پیمانے پر حملے کیے، جن میں کم از کم 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بدھ کی رات کو بھی امریکی فورسز نے ایران میں کم از کم 80 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ ایرانی حکام کے مطابق ان تازہ حملوں میں ایران کی فضائیہ اور بحریہ سے تعلق رکھنے والے 14 اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ 78 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جواباً ایران نے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جبکہ عراق میں کرد گروپس کے خلاف بھی ایرانی کارروائیاں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مکمل جنگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ دوسری جانب آبِ ہرمز میں حالیہ کشیدگی کے حوالے سے جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، منگل کو ایران کی جانب سے 3 کمرشل بحری جہازوں پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں تقریباً 80 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے جواب میں ایران نے بھی کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے کیے تھے۔ اس کے بعد کل ترکی میں نیٹو سمٹ کے دوران ٹرمپ نے دوبارہ دھمکی دی کہ امریکہ رات کو ایران پر دوبارہ حملے کر سکتا ہے۔ کل رات کو ایران کے 5 صوبوں میں بیک وقت بڑے پیمانے پر دھماکے رپورٹ ہوئے۔ اسی دوران امریکہ کی سینٹ کام نے نئے حملوں کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ امریکی فورسز نے 8 جولائی کو ایران کے خلاف مزید حملے کیے تاکہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور بے گناہ سیلرز پر حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ امریکی فورسز نے ایران کے تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں فضائی دفاعی نظام، کوسٹل سرویلنس سینٹرز، میزائل اینڈ ڈرون ڈپوز، بحری صلاحیتیں اور ایران کے ساحلی علاقوں میں فوجی لاجسٹک ڈھانچہ شامل تھا۔ سینٹ کام کے بیان میں مزید لکھا ہے کہ یہ حملے ایک روز پہلے ایران میں کیے گئے فوجی حملوں کے بعد کیے گئے ہیں اور یہ کارروائیاں اسی لیے کی گئیں کیونکہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبِ ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تھا۔ امریکی فورسز بدستور چوکس، بھرپور کارروائی کی صلاحیت رکھنے والی اور کمانڈر ان چیف کی ہدایت کے مطابق کارروائیاں انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ سینٹ کام نے ایران میں تقریباً 90 اہداف پر حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے حملوں کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایرانی شہر چابہار میں ایک بڑے دھماکے کی مبینہ تصویر شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ کل ایران کی جانب سے جہازوں پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو اس کا رد عمل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ منگل کی رات سے شروع ہونے والی یہ کشیدگی مفاہمتی یادداشت کے بعد اب تک کی سب سے شدید پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ کل رات کے حملوں میں امریکہ نے ایران کے مشرقی شہر ایران شہر، بندر عباس، چابہار اور بوشہر سمیت شمال مشرقی ایران کے شہر آق قلعہ پر بڑے حملے کیے اور ان حملوں میں اب کم از کم 14 ایرانی اہلکار مارے گئے ہیں اور 78 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ان حملوں میں بڑے پیمانے پر سول اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے ان حملوں کی مختلف ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایرانی شہر چابہار سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں امریکی حملے کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شمال مشرقی ایران کے شہر آق قلعہ میں امریکہ نے ایک پل کو نشانہ بنایا ہے اور وہاں سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں پل کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نئی پیش رفت اور ان پیش آنے والے واقعات پر ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے عمل کو شدید متاثر کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی فوجی حملے نہ صرف ایران کے سخت اور فیصلہ کن جواب کا سبب بنیں گے بلکہ آبِ ہرمز سے گزرنے والی اہم بحری آمد و رفت کو بھی متاثر کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں بحری آمد و رفت بحال ہو کر تقریباً 50% تک پہنچ گئی تھی، لیکن موجودہ رکاوٹ کی ذمہ داری امریکہ کی مہم جوئی اور راستوں کے تعین میں مداخلت پر عائد ہوتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق غیر ملکیوں کا نہ اس سرزمین پر کوئی حق ہے اور نہ ہی آبِ ہرمز میں کوئی حق ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے آبِ ہرمز کے جنوبی حصے میں ایک بحری گزرگاہ دوبارہ کھولنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے جو مفاہمتی یادداشت کے مطابق نہیں ہے اور ایران اسے ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے مزید کہا کہ امریکہ کی حالیہ جارحانہ کارروائیاں بغیر جواب کے نہیں جائیں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایران جیسی مہذب اور بہادر قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایرانی اپنی شائستگی، تہذیب اور مضبوط اخلاقی اقدار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دیتے بلکہ بے خوفی اور بڑی بہادری کے ساتھ عملی طور پر دیتے ہیں۔
ایسے میں کل رات کو امریکی حملوں کے بعد ایران نے بھی خلیجی ممالک میں واقع امریکی اڈوں پر جوابی حملے کیے ہیں۔ کویت، بحرین اور اردن میں ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور امریکی حملوں کے چند گھنٹوں بعد بحرین میں فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے، جبکہ کویت کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ان کا فضائی دفاعی نظام راکٹ اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس نے کویت میں موجود امریکہ کے 2 فوجی اڈوں اور بحرین میں 2 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر امریکہ اپنے حملے جاری رکھتا ہے تو آئندہ کارروائیاں خطے میں موجود دیگر امریکی فوجی اڈوں تک بھی پھیل سکتی ہیں۔ ان حالات میں آج قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور اس حوالے سے وزارت خارجہ نے ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران گزشتہ 2 روز کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں مزید لکھا کہ اس دوران قطری وزیر اعظم نے آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کی مذمت کی، حالانکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے اقدامات باہمی اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں، بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے تحفظ کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام فریق مکالمے اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں اور مفاہمتی یادداشت کے تحت طے شدہ امور پر عمل درآمد کریں تاکہ خطے کی سلامتی برقرار رہے، حاصل شدہ کامیابیوں کا تحفظ ہو اور علاقائی استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس دوران قطری وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر کشیدگی کو کم کرنے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتی ہے تاکہ خطے میں امن، سلامتی اور پائیدار استحکام قائم ہو سکے۔ ان حالات میں حالیہ تنازع اور کشیدگی کی وجہ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز کا کنٹرول ہے، جو ایران کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ اس حوالے سے بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آبِ ہرمز پر کنٹرول ایران کے لیے ایک گولڈن ویپن بن چکا ہے، جس کے لیے ایران امریکہ کے ساتھ نئی کشیدگی کا خطرہ مول لینے کو بھی تیار ہے۔ ایران کے نزدیک اس راستے کی اہمیت اس کے جوہری پروگرام سے بھی زیادہ ہے، جس کے لیے ایران نے کئی دہائیوں تک پابندیاں برداشت کی۔ یہ معاملہ ایران کی حکمت عملی میں اس قدر مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ اس ہفتے ایرانی حکومت کی منظوری کے بغیر آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں اور گزشتہ ماہ ہونے والے عبوری امن معاہدے کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی قیادت جو کئی برسوں تک آبِ ہرمز کو بند کرنے سے گریز کرتی رہی، اب وہی ایرانی قیادت اسے مغرب کے ساتھ مختلف تنازعات میں اپنا سب سے مضبوط موقف سمجھتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ ختم کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن ابراہیم عزیزی نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایکس پر لکھا ہے کہ آبِ ہرمز میں ایران کے نئے نظام کو تسلیم کریں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اگرچہ اس آبی گزرگاہ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے پر ایران کا اصرار دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ایک طویل المدتی تنازع کی صورت اختیار کر سکتا ہے، تاہم 2 سینئر ایرانی ذرائع کے مطابق تہران میں اس پالیسی پر بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق اس بات پر ضرور بحث ہوئی ہے کہ آیا ایران اپنی طاقت کا حد سے زیادہ استعمال کرنے کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ اعلیٰ سطح پر مجموعی رائے یہی تھی کہ کوئی بھی سمجھدار ملک اپنے اتنے اہم دباؤ کے ذریعے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ایرانی ذرائع نے مزید بتایا کہ مخالفین ایران کے گولڈن ویپن آبِ ہرمز کو چھیننا چاہتے ہیں، لیکن یہ کسی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ گزشتہ ماہ طے پانے والے عبوری معاہدے کے بعد اگرچہ آبِ ہرمز سے زیادہ بحری آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، تاہم اس آبی گزرگاہ کے مستقبل کے بارے میں معاہدے کی زبان مبہم رکھی گئی۔ مفاہمتی یادداشت میں کہا گیا کہ ایران صرف 60 دن کے لیے اپنی بھرپور کوششوں سے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے انتظامات کرے گا اور اس دوران کوئی فیس وصول نہیں کرے گا۔ ایرانی مذاکرات کار اس شک کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ امریکہ نے آبِ ہرمز پر ایران کے انتظام کے حق کو تسلیم کر لیا ہے، البتہ 2 ماہ تک کسی قسم کی فیس یا محصول وصول کیے بغیر، جبکہ امریکہ اور خلیجی ممالک اس تشریح سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اس معاہدے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایران تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت میں سہولت فراہم کرے، نہ کہ طاقت کے زور پر ان پر پابندیاں عائد کرے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے اس موقف کی ایک بڑی وجہ امریکہ پر عدم اعتماد ہے
اور ایک سینئر ایرانی ذرائع کے مطابق اگر ایران آبنائے ہرمز کے معاملے پر پسپائی اختیار کرتا ہے تو ٹرمپ جوہری پروگرام، ایران کے روایتی میزائلوں کے ذخیرے اور دیگر معاملات پر اپنے مطالبات مزید بڑھا دیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے، اگرچہ ایران کئی برسوں سے خبردار کرتا رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے، اور ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایسا کرنا ایک گلاس پانی پینے جتنا آسان ہے۔ لیکن سینئر ایرانی حکام نجی طور پر یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے گریزہ ہیں اور اسے صرف آخری چارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایرانی حکام کی ہچکچاہٹ کی وجہ یہ تھی کہ ایسا قدم اٹھانے سے ایران بین الاقوامی سطح پر مزید تنہا ہو سکتا تھا۔ خلیجی ہمسائے ممالک اور یہاں سے گزرنے والا تیل اور گیس استعمال کرنے والے دنیا بھر کے ممالک ناراض ہو سکتے تھے اور بالآخر اس کا نقصان خود ایران کی معیشت کو بھی پہنچتا۔ لیکن جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایرانی حکام نے محسوس کیا کہ اب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی بحری آمد و رفت کے علاوہ آبنائے ہرمز کو تمام جہازوں کے لیے بند کر دیا، جس سے عالمی سطح پر تیل اور گیس کی سپلائی میں تاریخ کی سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ بالآخر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی قیمت دونوں فریقین کے لیے اتنی بڑھ گئی کہ وہ ایک معاہدے پر آمادہ ہو گئے۔ تاہم ایران کا اب یہ ماننا ہے کیونکہ اس نے ایک بار آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا، اسی لیے اب اسے اس صلاحیت کو باقاعدہ اور مستقل حیثیت دینی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق اب ایران کی توجہ جوہری مسئلے کے مقابلے میں آبنائے ہرمز پر کہیں زیادہ مرکوز ہے۔ ایران کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ نے یورینیم کی افزودگی کے اس کے حق اور ملک کے اندر موجود اعلیٰ درجے کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرنے کے عمل کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تقریباً 25 برس تک ایران کا جوہری پروگرام ایران اور امریکہ کے درمیان سب سے بڑا تنازع رہا، جس کے باعث ایران پر سخت بین الاقوامی پابندیاں عائد ہوئیں اور یہی صدر ٹرمپ کی جنگ کی بنیادی وجہ بھی قرار دی گئی۔ تاہم جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے عبوری معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کو آئندہ بات چیت کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ رائٹرز سے گفتگو کرنے والے دو سینئر ایرانی ذرائع کے مطابق ایران نے واضح کر دیا کہ جب تک امریکہ آبنائے ہرمز کے مکمل انتظام پر ایران کا حق تسلیم نہیں کرتا وہ جوہری مسئلے پر مذاکرات شروع بھی نہیں کرے گا۔ ایسے میں امریکی صدر ٹرمپ اب بھی مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی حکام ان سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جبکہ کل رات کو ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایرانیوں نے انہیں فون کیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایرانی بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ معاہدہ کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ We did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. When they hit, we hit back much harder. Are we returning to full-scale military conflict, sir? I don't know. I don't know. We'd win it very quickly. And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. They badly. ایسے میں پاکستان اور قطر اب بھی مذاکرات کو بحال رکھنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد قطری وزیر اعظم کی ایران کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ وہیں اب ایرانی میڈیا خود یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی خطے کی تازہ صورتحال پر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی اہم گفتگو ہوئی ہے۔